أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ میری نشانیاں اور تعلیم گمراہوں کے لیے بے سود ہیں۔ جس پر گمراہی لکھ دی گئی ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ چاہے ساری نشانیاں دیکھ لے لیکن بے سود۔ اللہ کا ارادہ جس کے لیے فتنے کا ہو تو اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ میرا حکم تو یہی ہے کہ آسمان و زمین کی میری بے شمار نشانیوں پر غور کرو، لیکن یہ ظاہر ہے کہ آیتیں اور ڈراوے بے ایمانوں کے لیے سود مند نہیں۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة كأنك حفي عنها قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ قیامت کب اور کس وقت؟ یہ دریافت کرنے والے قریشی بھی تھے اور یہودی بھی، لیکن چونکہ یہ آیت مکی ہے اس لیے ٹھیک یہی ہے کہ قریشیوں کا سوال تھا، چونکہ وہ قیامت کے قائل ہی نہ تھے، اس لیے اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے کہ اگر سچے ہو تو اس کا ٹھیک وقت بتا دو، ادھر بے ایمان اس کی جلدی مچا رہے ہیں، ادھر ایماندار اسے حق جان کر اس سے ڈر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جنہیں اس میں بھی شک ہے تو روز کی گمراہی میں تو وہی ہیں۔ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ جواب سکھایا گیا کہ اس کے صحیح وقت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، وہی اس کے صحیح وقت سے واقف ہے، بجز اس کے کسی کو اس کے واقع ہونے کا وقت معلوم نہیں۔ اس کا علم زمین و آسمان پر بھی بھاری ہے، ان کے رہنے والی
ساری مخلوق اس علم سے خالی ہے۔ وہ جب آئے گی سب پر ایک ہی وقت واقع ہوگی، سب کو ضرر پہنچے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ اسی لیے وہ ساری مخلوق پر گراں گزر رہی ہے۔ اس کے واقع ہونے کے صحیح وقت کا علم ساری مخلوق پر بھاری ہے۔ زمین و آسمان والے سب اس سے عاجز اور بے خبر ہیں۔ وہ تو اچانک سب کی بے خبری میں ہی آئے گی۔ کوئی بزرگ سے بزرگ فرشتہ، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر بھی اس کے آنے کے وقت کا علم نہیں، وہ تو سب کی بے خبری میں ہی آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کے کل کام حسب دستور ہو رہے ہوں گے۔ جانوروں والے اپنے جانوروں کے پانی پلانے کے حوض درست کر رہے ہوں گے، تجارت والے تول تال میں مشغول ہوں گے، جو قیامت آ جائے گی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اسے دیکھتے ہی سب لوگ ایمان قبول کر لیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان ان کے لیے بے سود ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں اور جنہوں نے اس سے پہلے نیکیاں نہ کی ہوں۔ قیامت اس طرح دفعتاً آ جائے گی کہ ایک شخص کپڑا پھیلائے دوسرے کو دکھا رہا ہوگا اور دوسرا دیکھ رہا ہوگا، بھاؤ تاؤ ہو رہا ہوگا کہ قیامت ہو جائے گی۔ نہ یہ خرید و فروخت کر سکیں گے، نہ کپڑے کی تہ کر سکیں گے۔ کوئی دودھ دوہ کر لے آ رہا ہوگا، پی نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی حوض درست کر رہا ہوگا، ابھی جانوروں کو پانی نہ پلا چکا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی لقمہ اٹھائے ہوئے ہوگا، ابھی منہ میں نہ ڈالا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، آدمی دودھ کا کٹورا اٹھا کر پینا چاہتا ہی ہوگا، ابھی منہ سے نہ لگ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کپڑے کے خریدار بھی سود نہ کر چکے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ حوض والے بھی لیپا پوتی کر رہے ہوں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تجھ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تو ان کا سچا رفیق ہے، یہ تیرے پکے دوست ہیں۔ اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تجھے اس کا حال معلوم ہے، حالانکہ کسی مقرب فرشتے یا نبی یا رسول کو اس کا علم ہرگز نہیں۔ قریشیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضور ہم تو آپ کے قرابت دار ہیں، ہمیں تو بتا دیجئے کہ قیامت کب اور کس دن کس سال آئے گی۔ اس طرح پوچھا کہ گویا آپ کو معلوم ہے، حالانکہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے، جیسے فرمان ہے آیت ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض
تموتو ان اللہ علیم خبیر۔ علم صرف اللہ کو ہی ہے، اداہ ترجیح اعلم۔ علیہ السلام نے بھی جب اعرابی کار کر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے پوچھا تو آپ نے کہ اس کا علم نہ مجھے ہے، پہلے کے سوالات تھے۔ اس سوال کے جواب اپنی لا علمی ظاہر کر کے پوری سورت آخری آیت پڑھی کہ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی علم قیامت، بارش کا آنا، ماداہ کے پیٹ کے بچے کا حال، کل کے حالات، موت کی جگہ۔ ہاں، جب آپ نے اس کی علامتیں پوچھی تو حضور نے بتا دیں، پھر اسی آیت کو تلاوت فرمایا۔ جبرائیل آپ کے ہر جواب پر یہی فرماتے جاتے تھے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ان کے چلے جانے کے بعد صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ حضور یہ کون صاحب تھے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ جب کبھی وہ میرے پاس جس ہیئت میں آئے میں نے انہیں پہچان لیا، لیکن اب کی مرتبہ تو میں خود اب تک نہ پہچان سکا تھا۔ الحمدللہ میں نے اس کے تمام طریقے کل سندوں کے ساتھ پوری بحث کر کے بخاری شریف کی شرح کے اول میں ہی ذکر کر دیے ہیں۔ ایک اعرابی نے آ کر با آواز بلند آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا، آپ نے اسی طرح جواب دیا۔ اس نے کہا قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہ آنے والی تو قطعاً ہے، تو بتا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ روزے نماز تو میرے پاس زیادہ نہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اپنے دل کو پر پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انسان اسی کے ہمراہ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہو۔ مومن اس حدیث کو سن کر بہت ہی خوش ہوئے کہ اس قدر خوشی انہیں اور کسی چیز پر نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی عادت مبارک ہی تھی کہ جب کوئی آپ سے ایسا سوال کرے جس کی ضرورت نہ ہو تو آپ اسے وہ بات بتاتے جو اس سے کہیں زیادہ مفید ہو۔ اسی لیے اس سائل کو بھی فرمایا کہ وقت کا علم کیا فائدہ دے گا، ہو سکے تو تیاری کر لو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اعراب لوگ حضور سے جب کبھی قیامت کے بارے میں سوال کرتے تو آپ جو ان میں سب سے کم عمر ہوتا اسے دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ اپنی طبعی عمر تک پہنچا تو اس کے بڑھاپے تک ہی تم اپنی قیامت کو پالو گے۔ اس سے مراد ان کی موت ہے جو آخرت کے برزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ بعض روایتوں میں ان کے اس قسم کے سوال پر حضرت کا علل اطلاق یہی فرمانا بھی مروی ہے کہ اس نو عمر کے بڑھاپے تک قیامت آ جائے گی۔ یہ اطلاق بھی اسی تقلید پر مجہول ہوگا، یعنی مراد اس سے ان لوگوں کی موت کا وقت ہے۔ وفات سے 1 ماہ قبل آپ نے فرمایا تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو،
اس کے صحیح وقت کا علم تو صرف اللہ تعالی ہی کو ہے۔ میں قسمیہ بیان کرتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین میں جتنے متنفس ہیں ان میں سے ایک بھی 100 سال تک باقی نہ رہے گا۔ مسلم۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ 100 سال تک اس زمانے کے موجود لوگوں سے یہ دنیا خالی ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں معراج والی شب میری ملاقات حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے ہوئی۔ وہاں قیامت کے وقت کا ذکر چلا تو حضرت ابراہیم کی طرف سب نے بات کو جھکا دیا۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں۔ سب حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، یہی جواب وہاں سے ملا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا اس کے واقع ہونے کا وقت تو بجز اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، مجھ سے میرے رب نے فرما رکھا ہے کہ دجال نکلنے والا ہے۔ میرے ساتھ 2 شاخیں ہوں گی، وہ مجھے دیکھ کر شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا۔ آخر اللہ اسے میرے ہاتھوں ہلاک کرے گا، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی بولنے لگیں گے کہ اے مسلمان، یہاں میرے نیچے ایک کافر چھپا ہوا ہے، آ اور اسے قتل کر ڈال۔ جب اللہ تعالی ان سب کو ہلاک کر دے گا تب لوگ اپنے چہروں اور وطنوں کو لوٹیں گے۔ اس وقت یاجوج ماجوج نکلیں گے جو کودتے پھلانگتے چاروں طرف پھیل جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلا دیں گے۔ جس پانی سے گزریں گے سب پی جائیں گے۔ آخر لوگ تنگ آ کر مجھ سے شکایت کریں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالی سب کو ہلاک کر دے گا۔ ان کی لاشوں کا سڑانڈ پھیلے گی جس سے لوگ تنگ آ جائیں گے۔ اللہ تعالی بارش برسائے گا جو ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر میں ڈال آئے گی۔ پھر تو پہاڑ اڑنے لگیں گے اور زمین سکڑنے لگے گی۔ جب یہ سب کچھ ظاہر ہوگا اس وقت قیامت ایسی قریب ہوگی جیسے پورے دن والی حاملہ عورت کے بچہ ہونے کا زمانہ قریب ہوتا ہے کہ گھر کے لوگ ہوشیار رہتے ہیں کہ نہ جانے دن کو ہو جائے یا رات کو۔ ابن ماجہ، مسند وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا علم کسی رسول کو بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کی علامات بیان فرماتے ہیں، نہ کہ مقررہ وقت، اس لیے کہ آپ احکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاری کرنے اور دجال کو قتل کرنے اور اپنی دعا کی برکت سے یاجوج ماجوج کو ہلاک کرنے کے لیے اس امت کے آخر زمانے میں نازل ہوں گے، جس کا علم اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، سوائے اس کے اسے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، میں تمہیں اس کی شرطیں بتلاتا ہوں۔ اس سے پہلے بڑے بڑے فتنے اور لڑائیاں ہوں گی،
لوگوں کے خون ایسے سفید ہو جائیں گے کہ گویا کوئی کسی کو جانتا پہچانتا ہی نہیں۔ مسند۔ آپ اس آیت کے اترنے سے پہلے بھی اکثر قیامت کا ذکر فرماتے رہا کرتے تھے، بس غور کر لو کہ یہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الرسل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، نبی الرحمہ ہیں، نبی اللہ ہیں، الملحمہ ہیں، عاقب ہیں، مقفی ہیں، حاشر ہیں، جن کے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، جن کا فرمان ہے کہ میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں جوڑ کر بتائیں، یعنی شہادت کی انگلی اور اس کے پاس کی انگلی، لیکن باوجود اس کے قیامت کا علم آپ کو نہ تھا۔ آپ سے جب سوال ہوا تو یہی حکم ملا، جواب دو کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ آپ تمام کام سپرد الہی کریں اور صاف کہہ دیں کہ غیب کی کسی بات کا مجھے علم نہیں، میں تو صرف وہ جانتا ہوں جو اللہ تعالی مجھے معلوم کرا دے، جیسے سورت جن میں ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالی ہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ مجھے اگر غیب کی اطلاع ہوتی تو میں اپنے لیے بہت سی بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ مجاہد سے مروی ہے کہ اگر مجھے اپنی موت کا علم ہوتا تو نیکیوں میں بھی سبقت لے جاتا، لیکن یہ قول غور طلب ہے کیونکہ حضور کے اعمال دائمی تھے، جو نیکی ایک بار کرتے پھر اسے معمول بنا لیتے، ساری زندگی اور زندگی کا ہر ایک دن بلکہ ہر ایک گھڑی ایک ہی طرح کی تھی، گویا کہ آپ کی نگاہیں ہر وقت اللہ تعالی کی طرف لگی رہتی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات یوں ہو سکتی ہے کہ دوسروں کو میں ان کی موت کے وقت سے خبردار کر کے انہیں اعمال نیک کی رغبت دلاتا، واللہ اعلم۔ اس سے زیادہ اچھا قول
اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا ہے کہ میں مال جمع کر لیتا، مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس چیز کے خریدنے میں نفع ہے، میں اسے خرید لیتا، جانتا کہ اس کی خریداری میں نقصان ہے، نہ خریدتا۔ خشک سالی کے لیے تر سالی میں ذخیرہ جمع کر لیتا، ارزانی کے وقت گرانی علم سے سودا جمع کر لیتا، کبھی کوئی برائی مجھے نہ پہنچتی، کیونکہ میں علم غیب سے جان لیتا کہ یہ برائی ہے تو میں پہلے سے ہی اس سے جتن کر لیتا، لیکن میں علم غیب نہیں جانتا، آتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے، مجھ میں تم یہ وصف نہ مانو۔ سنو، مجھ میں وصف یہ ہے کہ میں برے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، جیسے فرمان ہے آیت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ ہم نے اسے تیری زبان پر آسان کر دیا ہے کہ تو پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دے اور بروں کو ڈرا دے۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ ایک ہی باپ، ایک ہی ماں اور تمام نسل آدم، تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے صرف حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا، انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے نسل انسان جاری کی، جیسے فرمان ہے آیت یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے
تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے رہو۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ذی عزت وہ ہے جو پرہیزگاری میں سب سے آگے ہے۔ سورۃ نساء کے شروع میں ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی شخص یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا ہے، انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں میاں بیوی سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ یہاں فرماتا ہے کہ انہی سے ان کی بیوی کو بنایا تاکہ یہ آرام اٹھائیں۔ چنانچہ ایک اور آیت میں ہے، یعنی لوگو یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنا دیں تاکہ تم ان سے سکون و آرام حاصل کرو، اور اس نے تم میں باہم محبت و الفت پیدا کر دی۔ پس یہ اللہ تعالی کی طرف سے چاہت ہے جو میاں بیوی میں وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جادوگروں کی برائی بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا کہ وہ اپنی مکاریوں سے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں۔ عورت مرد کے ملنے سے بحکم الہی عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے، جب تک وہ نطفے خون اور لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے ہلکا سا رہتا ہے، وہ برابر اپنے کام کاج میں آمد و رفت میں لگی رہتی ہے، کوئی ایسی زیادہ تکلیف اور بار نہیں معلوم ہوتا، اور اندر ہی اندر وہ برابر بڑھتا رہتا ہے۔ اسے تو یوں ہی سا کچھ وہم کبھی ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہو، کچھ وقت یوں ہی گزر جانے کے بعد بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے، حمل ظاہر ہو جاتا ہے، بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے، طبیعت تھکنے لگتی ہے۔ اب ماں باپ دونوں اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں صحیح سالم بیٹا عطا فرمائے تو ہم شکر گزاری کریں گے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ اور بات نہ ہو جائے۔ اب جب کہ اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی اور صحیح سالم انسانی شکل و صورت کا بچہ عطا فرمایا تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ مفسرین نے اس جگہ بہت سے آثار و احادیث بیان کیے ہیں جنہیں میں یہاں نقل کرتا ہوں، اور ان میں جو بات ہے وہ بھی بیان کروں گا، پھر جو بات صحیح ہے اسے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مسند احمد میں ہے کہ جب حضرت حوا کو اولاد ہوئی تو ابلیس گھومنے لگا، ان کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے۔ شیطان نے سکھایا کہ اب اس کا نام عبد الحارث رکھ دے تو یہ زندہ رہے گا، چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور یہی ہوا، اور اصل میں یہ شیطانی حرکت تھی اور اسی کا حکم تھا۔ امام ترمذی نے بھی اسے وارد کیا ہے، پھر فرمایا ہے حسن غریب ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث میں 3 علتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے ایک راوی عمر بن ابراہیم مصری کی بابت امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی ایسا نہیں کہ اس سے حجت پکڑی جائے،
گو امام ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے، لیکن ابن مردویہ نے اسے معمر سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے سمراہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، واللہ اعلم۔ دوسرے یہ کہ یہی روایت موقوفاً حضرت سمراہ کے اپنے قول سے مروی ہوئی ہے، جو کہ مرفوع نہیں۔ ابن جریرت عمراہ بن جندمان ہے کہ ہم نے اپنے رکھا پیر اس کے بھی اس کے مروی ہے، ظاہر ہے مرفوع کردہ ہوتی تو یہ خود اس کے خلاف تفسیر نہ کرتے، چنانچہ ابن جریر میں ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں یہ حضرت آدم کا واقعہ نہیں بلکہ بعض مذاہب والوں کا واقعہ ہے، اور روایت میں ہے آپ کا یہ فرمان منقول ہے کہ اس سے مراد بعض مشرک انسان ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا فعل بیان ہوا ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنی روش پر ڈال لیتے ہیں۔ یہ سب اسنادیں حضرت حسن تک بالکل صحیح ہیں، اور اس آیت کو جو کچھ تفسیر کی گئی ہے اس میں سب سے بہتر تفسیر یہی ہے۔ خیر، مقصد یہ تھا کہ اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ایک آیت کی تفسیر میں ایک مرفوع حدیث قول پیغمبر روایت کرے، پھر اس کے خلاف خود تفسیر کرے، یہ بالکل انہونی بات ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ وہ حضرت سمراہ کا اپنا قول ہے۔ اس کے بعد یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ حضرت سمراہ نے اسے اہل کتاب سے ماخوذ کیا ہو، جیسے کعب، وہب وغیرہ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ اس کا بیان بھی عنقریب ہوگا۔ بہر صورت اس روایت کا مرفوع ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے، واللہ اعلم۔ اب اور آثار جو اس بارے میں ہیں انہیں سنیے۔ ابن عباس کہتے ہیں حضرت حوا کے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کا نام عبداللہ، عبید اللہ وغیرہ رکھتی تھیں۔ وہ بچے فوت ہو جاتے تھے، پھر ان کے پاس ابلیس آیا اور کہا اگر تم کوئی اور نام رکھو تو تمہارے بچے زندہ رہیں گے۔ چنانچہ ان دونوں نے یہی کیا۔ جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام عبد الحارث رکھا۔ اس کا بیان ان آیتوں میں ہے، اور روایت میں ہے کہ ان کے 2 بچے اس سے پہلے مر چکے تھے۔ اب حالت حمل میں شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے، ممکن ہے کوئی جانور ہی ہو، ممکن ہے صحیح سالم نہ پیدا ہو، ممکن ہے اگلوں کی طرح یہ بھی مر جائے، تم میری مان لو، اور اب جو بچہ پیدا ہو اس کا نام میرے نام پر رکھو، تو انسان ہوگا، صحیح سالم ہوگا، زندہ رہے گا۔ یہ بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے اور عبد الحارث نام رکھا۔ اسی کا بیان ان آیتوں میں ہے، اور روایت میں ہے کہ پہلی دفعہ حمل کا وقت یہ آیا
اور انہیں ڈرایا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکلوایا، اب یا تم میری اطاعت کرو ورنہ میں اسے یہ کر ڈالوں گا، وہ کر ڈالوں گا وغیرہ۔ ہر چند ڈرایا مگر انہوں نے اس کی اطاعت نہ کی۔ اللہ کی شان، وہ بچہ مردہ پیدا ہوا، دوبارہ حمل ٹھہرا، پھر یہ ملعون پہنچا اور اسی طرح خوف زدہ کرنے لگا۔ اب بھی انہوں نے اس کی اطاعت نہ کی، چنانچہ یہ دوسرا بچہ بھی مردہ ہوا۔ تیسرے حمل کے وقت یہ خبیث پھر آیا۔ اب کی مرتبہ اولاد کی محبت میں آ کر انہوں نے اس کی مان لی اور اس کا نام عبد الحارث رکھا۔ اسی کا بیان ان آیتوں میں ہے۔ ابن عباس سے اس اثر کو لے کر ان کے شاگردوں کی ایک جماعت نے بھی یہی کہا ہے، جیسے حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت اکرمہ اور دوسرے طبقے میں سے قتادہ، سدی وغیرہ۔ اسی طرح سلف سے خلف تک بہت سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی کہا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ اثر اہل کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ ابن عباس اسے ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں، جیسے کہ ابن ابی حاتم میں ہے۔ پس ظاہر ہے کہ یہ اہل کتاب کے آثار سے ہے، جن کی بابت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں کو نہ سچی کہو نہ جھوٹی۔ ان کی روایتیں تین طرح کی ہیں، ایک تو وہ جن کی صحت ہمارے ہاں کسی آیت یا حدیث سے ہوتی ہے، ایک وہ جن کی تکذیب کسی آیت یا حدیث سے ہوتی ہو، ایک وہ جس کی بابت کوئی ایسا فیصلہ ہمارے دین میں نہ ملے تو بقول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روایت کے بیان میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن تصدیق تکذیب جائز نہیں۔ میرے نزدیک تو یہ اثر دوسری قسم کا ہے، یعنی ماننے کے قابل نہیں، اور جن صحابہ اور تابعین سے یہ مروی ہے انہوں نے اسے تیسری قسم کا اپنی اولاد کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کرنے کا بیان ان آیتوں میں ہے، نہ کہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کا اپنی اولاد کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کرنے کا بیان ان آیتوں میں ہے، نہ کہ حضرت آدم و حوا کا۔ پس اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ اس شرک سے اور ان کے شریک ٹھہرانے سے بلند و بالا ہے۔ ان آیتوں میں یہ ذکر اور ان سے پہلے آدم و حوا کا ذکر مثل تمہید کے ہے کہ ان اصلی ماں باپ کا ذکر کر کے پھر اور ماں باپوں کا ذکر ہوا اور انہی کا شرک بیان ہوا۔ ذکر شخص سے ذکر جنس کی طرف استدراج کے طور پر، جیسے آیت یعنی ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور انہیں شیطانوں پر انگارے برسانے والا بنایا
اور یہ ظاہر ہے کہ جو ستارے زینت کے ہیں وہ جھڑتے نہیں، ان سے شیطانوں کو مار نہیں پڑتی۔ یہاں بھی استطراد تاروں کی شخصیت سے تاروں کی جنس کی طرف ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ واللہ اعلم۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ یا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں۔ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ میرا مددگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی، اور نیک لوگوں کا وہی دوست دار ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ انسان کا المیہ خود ساز خدا اور اللہ سے دوری ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پوجتے ہیں وہ سب اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، وہی ان کا پالنے والا ہے، وہ بالکل بے اختیار ہیں، کسی نفع نقصان کا انہیں اختیار نہیں، وہ اپنے پجاریوں کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، بلکہ وہ تو ہل جل بھی نہیں سکتے، دیکھ اور سن بھی نہیں سکتے۔ ان بتوں سے تو ان کے پجاری ہی توانا تندرست اور اچھے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں، یہ بے وقوف تو انہیں پوجتے ہیں جنہوں نے ساری مخلوق میں سے ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود اللہ تعالی کے پیدا کیے ہوئے ہیں،
جیسے اور جگہ ہے کہ لوگو آؤ ایک لطیف مثال سنو، تم جنہیں پکار رہے ہو وہ سارے ہی جمع ہو کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو ان کی طاقت سے خارج ہے، بلکہ ان کی کمزوری تو یہاں تک ہے کہ کوئی مکھی ان کی کسی چیز کو چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں کر سکتے۔ طلب کرنے والے اور جن سے طلب کی جا رہی ہے بہت ہی کہ اتنے کمزور آتی ہے جو اپنا ایک ماری روزیوں در ہوں گے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود ہی گھڑتے اور بناتے ہو، وہ نہ تو اپنے پجاریوں کی مدد کوئی مدد کے۔ خلیل اللہ انہیں توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ان سے یہ نہ ہو سکا کہ اپنے آپ کو ان کے ہاتھ سے بچا لیتے۔ ہاتھ میں تبر لے کر سب کو چورا کر دیا، اور ان معبودان باطل سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ کسی طرح اپنا بچاؤ کر لیتے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت معاذ بن عمرو بن جموح اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہی کام کرتے تھے کہ رات کے وقت چپکے سے جا کر مشرکین کے بت توڑ آتے تھے، انہیں توڑ کر بیواہ عورتوں کو دے دیتے کہ وہ اپنا ایندھن بنا لیں اور قوم کے بت پرست عبرت حاصل کریں۔ خود حضرت معاذ کا باپ عمرو بن جموح بھی بت پرست تھا۔ یہ دونوں نوجوان دوست وہاں بھی پہنچتے اور اس بت کو پلیدی سے آلودہ کر آتے۔ جب یہ آتا تو اپنے خدا کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پیچ و تاب کھاتا، پھر دھوتا، پھر اس پر خوشبو ملتا۔ ایک مرتبہ اس نے اس کے پاس تلوار رکھ دی اور کہا، دیکھ آج تیرا دشمن آئے تو اس تلوار سے اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ اس رات بھی پہنچے اور اس کی درگت کر کے پاخانے سے لیپ کر کے چلے آئے، مگر تاہم اسے اثر نہ ہوا۔ صبح کو اسی طرح اس نے دھو دھا کر ٹھیک ٹھاک کر کے خوشبو لگا کر بیٹھا کر ڈنڈوت کی، یعنی اٹھک بیٹھک کی۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ کسی طرح یہ نہیں مانتا تو ایک رات اس بت کو اٹھا لائے اور ایک کتے کا پلہ جو مرا پڑا تھا اس کے گلے میں باندھ دیا اور محلے کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ صبح اس نے اپنے بت کو نہ پا کر تلاش کی تو کنویں میں اسے نظر آیا کہ کتے کے مردہ بچے کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اب اسے بت سے اور بت پرستی سے نفرت ہو گئی اور اس نے کہا، یعنی اگر تو سچ مچ اللہ ہوتا تو کنویں میں کتے کے پلے کے ساتھ پڑا ہوا نہ ہوتا۔ پھر حاضر حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے اور مشرف باہ اسلام ہو گئے۔ پھر تو اسلام میں پورے پکے ہو گئے، احد کی لڑائی میں شریک ہوئے اور کفار کو قتل کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دعا رضی اللہ تعالی عنہ وَأَرْضَاهُ وَجَعَلَ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ۔ انہیں اگر بلایا جائے
تو یہ قبول کرنا تو درکنار سن بھی نہیں سکتے، محض پتھر ہیں، بے جان ہیں، بے آنکھ اور بے کان ہیں، جیسے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں، نہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکیں نہ تیرے کسی کام آ سکیں، انہیں پکارنا نہ پکارنا دونوں برابر ہے، یہ تو تم جیسے ہی بے بس اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ بتاؤ تو کبھی انہوں نے تمہاری فریاد رسی کی ہے یا کبھی تمہاری دعا کا جواب دیا ہے؟ حقیقت میں ان سے افضل و اعلیٰ تو تم خود ہو، تم سنتے، دیکھتے، چلتے، پھرتے، بولتے، چالتے ہو، یہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا تم ان سے میرا کچھ بگاڑنے کی درخواست کرو، میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ان سے ہو سکے تو بلا تامل اپنی پوری قوت سے جو میرا بگاڑ سکتے ہوں بگاڑ لیں۔ سنو، میں تو اللہ کو اپنا حمایتی اور مددگار سمجھتا ہوں، وہی میرا بچانے والا ہے اور وہ مجھے کافی وافی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی سے میرا لگاؤ ہے، میں ہی نہیں ہر نیک بندہ یہی کرتا ہے، اور وہ بھی اپنے تمام سچے غلاموں کی نگہبانی اور حفاظت کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا، میرے بعد بھی ان سب کا نگراں اور محافظ وہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام سے آپ کی قوم نے کہا کہ ہمارا تو خیال ہے کہ تو جو ہمارے معبودوں پر ایمان نہیں رکھتا، اسی سبب سے انہوں نے تجھے ان مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، سنو، تم کو اور اللہ کو گواہ کر کے میں کہتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں کہ میں تمہارے اللہ کے سوا اور تمام معبودوں سے بری اور بیزار اور ان سب کا دشمن ہوں۔ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، تمہیں بھی قسم ہے جو ذرا سی کوتاہی کرو، میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے، تمام جانداروں کی چوٹیاں اسی کے ہاتھ ہیں، میرا رب ہی سچی راہ۔ خلیل اللہ علیہ السلام یہی فرمایا تھا کہ تم ارے بزرگ جن کی پر مجھ سے دور عالمین کے تھا اور میری راہبریں اپنے والد اور قوم فرمایا دانے باطل سوائے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری راہبری کرے گا، ہم نے اسی کلمے کو اس کی نسل میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا تاکہ لوگ اپنے باطل خیالات سے ہٹ جائیں۔ پہلے تو غائبانہ فرمایا تھا، پھر اور تاکید کے طور پر خطاب کر کے فرماتا ہے کہ جن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ تمہاری امداد نہیں کر سکتے اور نہ وہ خود اپنا ہی کوئی نفع کر سکتے ہیں، یہ تو سن ہی نہیں سکتے، تجھے تو یہ آنکھوں والے دکھائی دیتے ہیں لیکن دراصل ان کی اصلی آنکھیں ہی نہیں کہ کسی کو دیکھ سکیں، جیسے فرمان ہے کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ سنتے نہیں، چونکہ وہ تصاویر اور بت ہیں، ان کی مصنوعی آنکھیں ہیں، محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں لیکن دراصل دیکھ نہیں رہے،
چونکہ وہ پتھر بصورت انسان ہیں، اس لیے ضمیر بھی ذوی العقول کی لائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں، لیکن اول ہی اولا ہے۔ یہی امام ابن جریر کا اختیار کردہ اور قتادہ کا قول بھی یہی ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اچھے اعمال کی نشاندہی۔ ابن عباس فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان سے وہ مال لے جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہوں، اور جسے یہ بخوشی اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ پہلے چونکہ زکوٰۃ کے احکام باہ تفصیل نہیں اترے تھے، اس لیے یہی حکم تھا۔ یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ یہ بھی مطلب ہے کہ مشرکین سے بدلہ نہ لے۔ 10 سال تک تو یہی حکم رہا کہ درگزر کرتے رہو، پھر جہاد کے احکام اترے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کے اچھے اخلاق اور عمدہ عادات جو ظاہر ہوں انہی پر نظریں رکھ، ان کے باطل نہ ٹٹول، تجسس نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ سے بھی یہی تفسیر مروی ہے۔ یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس آیت کو سن کر حضرت جبرائیل سے آپ نے دریافت کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر، جو تجھے نہ دے تو اس کے ساتھ بھی احسان و سلوک کر، جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس کے ساتھ بھی تعلق رکھ۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور آپ کا ہاتھ تھام کر درخواست کی کہ مجھے افضل اعمال بتائیے۔ آپ نے فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے بھی جوڑ، جو تجھ سے روکے تو اسے دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس پر بھی رحم کر۔ اوپر والی روایت مرسل ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ عرفی سے مراد نیک ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ عیینہ بن حسن بن حذیفہ اپنے بھائی حر بن قیس کے ہاں آ کے ٹھہرا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص درباریوں میں تھے۔ آپ کے درباری اور نزدیکی کا شرف صرف انہیں حاصل تھا جو قرآن کریم کے ماہر تھے، خواہ وہ جوان ہوں خواہ بوڑھے۔ اس نے درخواست کی کہ مجھے آپ امیر المؤمنین عمر کے دربار میں حاضری کی اجازت دلوا دیجیے۔ آپ نے وہاں جا کر ان کے لیے اجازت چاہی۔
امیر المؤمنین نے اجازت دے دی۔ یہ جاتے ہی کہنے لگے کہ اے ابن خطاب، تو ہمیں بکثرت مال بھی نہیں دیتا اور ہم میں عدل کے ساتھ فیصلے بھی نہیں کرتا، آپ کو یہ کلام بھی برا لگا؟ ممکن تھا کہ اسے اس کی اس تہمت پر سزا دیتے، لیکن اسی وقت حضرت حر نے کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ عفو درگزر کی عادت رکھ، اچھائیوں کا حکم کرتا رہ اور جاہلوں سے چشم پوشی کر۔ امیر المؤمنین، یقین کیجئے کہ یہ نرا جاہل ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا کان میں پڑنا تھا کہ آپ کا تمام رنج و غم، غصہ و غضب جاتا رہا۔ آپ کی یہ تو عادت ہی تھی کہ ادھر کلام اللہ سنا، ادھر گردن جھکا دی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کا ذکر ہے کہ آپ نے شامیوں کے ایک قافلے کو دیکھا جس میں گھنٹی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ گھنٹیاں منع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، بڑی بڑی گھنٹیوں سے منع ہے، اس جیسی چھوٹی گھنٹیوں میں کیا حرج ہے؟ حضرت سالم نے اسی آیت کا آخری جملہ پڑھ کر ان جاہلوں سے چشم پوشی کر لی۔ عرف، معروف، عارف، عارفاہ سب کے ایک ہی معنی ہے، اس میں ہر اچھی بات کی اطاعت کا ذکر آ گیا۔ پھر حکم دیا کہ جاہلوں سے منہ پھیر لیا کر۔ گو یہ حکم آپ کو ہے، لیکن دراصل تمام بندوں کو یہی حکم ہے۔ مطلب یہ ہے ظلم برداشت کر لیا کرو، تکلیف دہی کا خیال بھی نہ کرو۔ یہ معنی نہیں کہ دین حق کے معاملے میں جو جہالت سے پیش آئے تم اس سے کچھ نہ کہو، مسلمانوں سے جو کفر پر جم کر مقابلہ کرے تم اسے کچھ نہ کہنا۔ یہ مطلب اس جملے کا نہیں، یہ وہ پاکیزہ اخلاق ہیں جن کا مجسم عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ کسی نے اسی مضمون کو اپنے شعروں میں باندھا ہے، یعنی درگزر کیا کر، بھلی بات بتا دیا کر، جیسے کہ تجھے حکم ہوا ہے، نادانوں سے ہٹ جایا کر، ہر ایک سے نرم کلامی سے پیش آ، یاد رکھ کہ عزت و جاہ پر پہنچ کر نرم اور خوش اخلاق رہنا ہی کمال ہے۔ بعض مسلمانوں کا مقولہ ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک تو بھلے اور محسن، جو احسان و سلوک کریں قبول کر لے اور ان کے سر نہ ہو جا کہ ان کی وسعت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈال دے۔ دوسرے بد اور ظالم، انہیں نیکی اور بھلائی کا حکم دے، پھر بھی اگر وہ اپنی جہالت پر اور بد کرداری پر اڑے رہیں اور تیرے سامنے سرکشی اختیار کریں تو ان سے روگردانی کر لے، یہی چیز اسے اس کی برائی سے ہٹا دے گی، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے۔ آیت
ادفع باللاتی ہی احسن السیئات نحن اعلم بما یصفون، بہترین طریق سے دفاع کر دو تو تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے، لیکن یہ انہی سے ہو سکتا ہے جو صابر ہوں اور نصیبوں والے ہوں۔ اس کے بعد شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہوا، اس لیے کہ وہ سخت ترین دشمن ہے اور ہے بھی احسان فراموش۔ انسانی دشمنوں سے بچاؤ تو عفو درگزر اور سلوک و احسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اس ملعون سے سوائے اللہ کی پناہ کے اور کوئی بچاؤ نہیں۔ یہ تینوں حکم جو سورت اعراف کی ان 3 آیتوں میں ہیں، یہی سورت مومنون میں بھی ہیں اور سورت حامیم سجدہ میں بھی۔ شیطان تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے دشمن انسان ہے۔ یہ جب غصہ دلائے، جوش میں لائے، فرمان الہی کے خلاف ابھارے، جاہلوں سے بدلہ لینے پر آمادہ کرے، تو اللہ تعالی سے پناہ مانگ لیا کرو۔ وہ جاہلوں کی جہالت کو بھی جانتا ہے اور تیرے بچاؤ کی ترکیبوں کو بھی جانتا ہے۔ ساری مخلوق کا اسے علم ہے، وہ تمام کاموں سے خبردار ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اگلے 3 حکم سنے تو کہا، اے اللہ، ان کاموں کے کرنے کے وقت تو شیطان ان کے خلاف بری طرح آمادہ کر دے گا، اور نفس تو جوش انتقام سے پر ہوتا ہی ہے، کہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو یہ پچھلی آیت نازل ہوئی کہ ایسا کرنے سے شیطانی وسوسہ دفاع ہو جائے گا اور تم ان اخلاق کریمانہ پر عمل ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنی اسی تفسیر کے شروع میں ہی اعوذ کی بحث میں اس حدیث کو بھی وارد کیا ہے کہ 2 شخص لڑ جھگڑ رہے تھے، جن میں سے ایک سخت غضبناک تھا۔ حضور نے فرمایا، مجھے ایک ایسا کلمہ یاد ہے، اگر یہ کہہ لے تو ابھی یہ بات جاتی رہے۔ وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ کسی نے اس میں بھی ذکر کیا تو اس نے کہا کہ کیا میں کوئی دیوانہ ہو گیا ہوں؟ نزاع کے اصلی معنی فساد کے ہیں، وہ خواہ غصے سے ہو یا کسی اور وجہ سے۔ فرمان قرآن ہے کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ وہ بھلی بات زبان سے نکالا کریں، شیطان ان میں فساد کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے۔ ایاز کے معنی التجا اور استناد کے ہیں، اور لاز کا لفظ طلب خیر کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے حسن بن ہانی کا شعر ہے، یعنی اے اللہ، تو میری آرزوؤں کا مرکز ہے اور میرے بچاؤ اور پناہ کا مسکن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس ہڈی کو تو توڑنا چاہے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے تو جوڑنا چاہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ باقی حدیثیں جو اعوذ کے متعلق تھیں وہ ہم اپنی اس تفسیر کے شروع میں ہی لکھ آئے ہیں۔
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو اللہ سے ڈرتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے. طائف کی دوسری قراءت طیف ہے. یہ دونوں مشہور قراءتیں ہیں، دونوں کے معنی ایک ہیں. بعض نے لفظی تعریف بھی کی ہے. فرمان ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں اللہ کا ڈر ہے، جو نیکیوں کے عمل اور برائیوں سے رکنے والے ہیں. انہیں جب کبھی غصہ آ جائے، شیطان ان پر اپنا کوئی داؤ چلانا چاہے، ان کے دل میں کسی گناہ کی رغبت ڈالے، ان سے کوئی گناہ کرانا چاہے، تو یہ اللہ کے عذاب سے بچنے میں جو ثواب ہے اسے بھی یاد کر لیتے ہیں. رب کی یاد کرتے ہیں، کنے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آتے ہیں کہ شیطانی لگتے ہیں، اور اسی وقت اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں اور استقامت کے ساتھ صحت پر جم جاتے ہیں. ابن مردویہ میں ہے کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی جسے مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا. اس نے درخواست کی کہ میرے لیے آپ دعا کیجئے. آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اللہ سے کرو اور اللہ تم سے حساب نہ لے گا، اور میں صبر کا حساب معاف ہونے میں عورت نے کرتی ہوں اور بے ہوشی کی حالت میں میرا کپڑا کھل جاتا ہے جس سے بے پردگی ہوتی ہے. اللہ سے میری شفا کی دعا کیجئے. آپ نے فرمایا تم ان دونوں باتوں میں سے ایک کو پسند کر لو، یا تو میں دعا کروں اور تمہیں شفا ہو جائے، یا تم صبر کرو اور تمہیں جنت ملے. اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں کہ مجھے جنت ملے، لیکن اتنی دعا تو ضرور کیجئے کہ میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں. آپ نے دعا کی، چنانچہ ان کا کپڑا کیسی ہی وہ تل ملاتی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا تھا. حافظ ابن عساکر رحمت اللہ اپنی تاریخ میں عمرو بن جامع کے حالات میں نقل کرتے ہیں کہ ایک نوجوان عابد مسجد میں رہا کرتا تھا اور اللہ کی عبادت میں بہت مشتاق تھا. ایک عورت نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کیے یہاں تک کہ اسے بہکا لیا. قریب تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوٹھری میں چلا جائے جو اسے یہ آیت اذا مسہم یاد آئی اور غش کھا کر گر پڑا. بہت دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا اس نے پھر اس آیت کو یاد کیا اور اس قدر اللہ کا خوف اس کے دل میں سمایا کہ اس کی جان نکل گئی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے والد سے ہمدردی اور غمخواری کی، چونکہ انہیں رات ہی کو دفن کر دیا گیا تھا۔ آپ ان کی قبر پر گئے، آپ کے ساتھ بہت سے آدمی تھے۔ آپ نے وہاں جا کر ان کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی اور اسے آواز دے کر فرمایا، اے نوجوان، آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ تَانَ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اسی وقت قبر کے اندر سے آواز آئی کہ مجھے میرے رب عز و جل نے وہ دونوں دو مرتبے عطا فرما دیے۔ یہ تو تھا حال اللہ والوں اور پرہیزگاروں کا کہ وہ شیطانی جھٹکوں سے بچ جاتے ہیں، اس کے فن فریب سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب ان کا حال بیان ہو رہا ہے جو خود شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ جیسے فضول خرچ لوگوں کو قرآن نے شیطان کے بھائی قرار دیا ہے، ایسے لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں، مانتے ہیں اور ان پر ہی عمل کرتے ہیں۔ شیاطین ان کے سامنے برائیاں اچھے رنگ میں پیش کرتے ہیں، ان پر وہ آسان ہو جاتی ہیں اور یہ پوری مشغولیت کے ساتھ ان میں پھنس جاتے ہیں۔ دن بدن اپنی بدکاری میں بڑھتے جاتے ہیں، جہالت اور نادانی کی حد کر دیتے ہیں۔ نہ شیطان ان کے بہکانے میں کوتاہی برتتے ہیں، نہ یہ برائیاں کرنے میں کمی کرتے، یہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور وہ ان وسوسوں میں پھنستے رہتے ہیں۔ یہ انہیں بھڑکاتے رہتے ہیں اور گناہوں پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ برے عمل کیے جاتے ہیں اور برائیوں پر مداومت اور لذت کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی۔ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ یہ لوگ کوئی معجزہ مانگتے اور آپ اسے پیش نہ کرتے تو کہتے کہ نبی ہوتا تو ایسا کر لیتا، بنا لیتا، اللہ سے مانگ لیتا، اپنے آپ گھڑ لیتا، آسمان سے گھسیٹ لاتا۔ الغرض معجزہ طلب کرتے اور وہ طلب بھی سرکشی اور عناد کے ساتھ ہوتی، جیسے فرمان قرآن ہے، آیت
ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین۔ اگر ہم چاہتے تو کوئی نشان ان پر آسمان سے اتارتے جس سے ان کی گردنیں جھک جاتیں۔ وہ لوگ حضور سے کہتے رہتے تھے کہ جو ہیں وہ معجزہ اپنے رب سے طلب کر کے ہمیں ضرور دکھا دیجئے، تو حکم دیا کہ ان سے فرما دیجئے کہ میں تو اللہ کی باتیں ماننے والا اور ان پر عمل کرنے والا وحی الہی کا تابع ہوں، میں اس کی جناب میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، جو حکم دے بجا لاتا ہوں، اگر وہ عطا فرمائے ظاہر نہ فرماتا۔ میرے میں اس سے معجزہ طلب نہیں کیا کرتا، مجھ میں اتنی ہاں اگر اس کی اجازت پا لیتا ہوں تو اس سے دعا کرتا ہوں، وہ حکمتوں والا اور علم والا ہے۔ میرے پاس تو میرے رب کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کریم ہے، جو سب سے زیادہ واضح دلیل، سب سے زیادہ سچی حجت اور سب سے زیادہ روشن برہان ہے، جو حکمت، ہدایت اور رحمت سے پر ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو اس اچھے، سچے، عمدہ اور اعلیٰ معجزے کے بعد دوسرے معجزے کی طلب باقی ہی نہیں رہتی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چونکہ اوپر کی آیت میں بیان تھا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت و بصارت ہے اور ساتھ ہی ہدایت و رحمت ہے، اس لیے اس آیت میں اللہ تعالی جل وعلا حکم فرماتا ہے کہ اس کی عظمت اور احترام کے طور پر اس کی تلاوت کے وقت کان لگا کر اسے سنو، ایسا نہ کرو جیسا کفار قریش نے کیا کہ وہ کہتے تھے۔ آیت وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے کے وقت شور و غل مچا دو، اس کی اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے جبکہ فرض نماز میں امام با آواز بلند قراءت پڑھتا ہو، جیسے کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے ہے کہ امام اقتدا کے کیے جانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو اور جب وہ پڑھے تم خاموش رہو۔ اس طرح سنن میں بھی یہ حدیث بروایت حضرت ابو ہریرہ مروی ہے۔ امام مسلم بن حجاج اسے صحیح کہا ہے اور اپنی کتاب میں نہیں لائے تھے کہ اس حدیث میں جو کہنے کا حکم ہے یہ صراحت کے لیے
طبرانی حدیث میں جو حکم ہے یہ صرف کے لیے ہے جو الحمد کے سوا طبرانی کبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ سورت فاتحہ ضرور پڑھ لے، پس سورت فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے اور قراءت کے وقت خاموشی کا حکم ہے۔ واللہ اعلم۔ مترجم، اس آیت کے شان نزول کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ پہلے نماز پڑھتے ہوئے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، تب یہ آیت اتری اور دوسری آیت میں چپ رہنے کا حکم کیا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، پس یہ آیت اتری۔ آپ نے ایک مرتبہ نماز میں لوگوں کو امام کے ساتھ ہی ساتھ پڑھتے ہوئے سن کر فارغ ہو کر فرمایا کہ تم میں اس کی سمجھ بوجھ اب تک نہیں آئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو، جیسے کہ اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں اس سے مراد امام کے با آواز بلند الحمد کے سوا دوسری قراءت کے وقت مقتدی کا خاموش رہنا ہے، نہ کہ پست آواز کی قراءت والی نماز میں، نہ بلند آواز کی قراءت والی نماز میں الحمد سے خاموشی۔ امام کے پیچھے الحمد تو خود آپ بھی پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ جزاء القرآن بخاری میں ہے، حدیث یعنی آپ نے امام کے پیچھے عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت الحمد بھی پڑھی اور دوسری سورت بھی ملائی، پس آپ کے مندرجہ بالا فرمان کا مطلب صرف اسی قدر ہے کہ جب امام اونچی آواز سے قراءت کرے تو مقتدی الحمد کے سوا دوسری قراءت کے وقت سنے اور چپ رہے۔ واللہ اعلم۔ مترجم، حضرت زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس انصاری نوجوان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کی عادت تھی کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے کچھ پڑھتے یہ بھی اسے پڑھتا، پس یہ آیت اتری۔ مسند احمد اور سنن میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز سے فارغ ہو کر پلٹے جس میں آپ نے با آواز بلند قراءت پڑھی تھی، پھر پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا تھا؟ ایک شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ مجھ سے قرآن کی چھینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
ان نمازوں میں جن میں آپ اونچی آواز سے قراءت پڑھا کرتے تھے، قراءت سے رک گئے جبکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا۔ امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں اور ابو حاتم رازی اسے تصحیح کرتے ہیں۔ مطلب اس حدیث کا بھی یہی ہے کہ امام جب پکار کر قراءت پڑھے اس وقت مقتدی سوائے الحمد کے کچھ نہ پڑھے، کیونکہ ایسی ہی روایت ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد وغیرہ میں ہے، جس میں ہے کہ جب آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا حدیث یعنی ایسا نہ کیا کرو، صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پس لوگ اونچی آواز والی قراءت کی نماز میں جس قراءت سے رک گئے وہ الحمد کے علاوہ تھی، کیونکہ اسی سے روکا تھا، اسی سے صحابہ رک گئے۔ الحمد تو پڑھنے کا حکم دیا تھا، بلکہ ساتھ ہی فرما دیا تھا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں۔ واللہ اعلم۔ مترجم، زہری کا قول ہے کہ امام جب اونچی آواز سے قراءت پڑھے تو انہیں امام کی قراءت کافی ہے، امام کے پیچھے والے نہ پڑھیں، گو انہیں امام کی آواز سنائی بھی نہ دے۔ ہاں البتہ جب امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہو اس وقت مقتدی بھی آہستہ پڑھ لیا کریں، اور کسی کو لائق نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھے، خواہ جوہری نماز ہو خواہ سری۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ علماء کے ایک گروہ کا مذہب ہے کہ جب امام اونچی آواز سے قراءت کرے تو مقتدی پر نہ سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے نہ کچھ اور۔ امام شافعی کے اس بارے میں دو قول ہیں، جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے، لیکن یہ قول پہلے کا ہے، جیسے کہ امام مالک کا مذہب۔ ایک اور روایت میں امام احمد کا بسبب ان دلائل کے جن کا ذکر گزر چکا، لیکن اس کے بعد کا آپ کا یہ فرمان ہے کہ مقتدی صرف سورۃ فاتحہ امام کے سکتوں کے درمیان پڑھ لے۔ صحابہ، تابعین اور ان کے بعد والے گروہ کا یہی فرمان ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد فرماتے ہیں مقتدی پر مطلقاً قراءت واجب نہیں، نہ اس نماز میں جس میں امام آہستہ قراءت پڑھے، نہ اس میں جس میں بلند آواز سے قراءت پڑھے، اس لیے کہ حدیث میں ہے امام کی قراءت مقتدیوں کی بھی قراءت ہے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت جابر سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ یہی حدیث موطا امام مالک میں موقوفاً مروی ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔
یعنی یہ قول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہونا زیادہ صحیح ہے، نہ کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ خود حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ماجہ میں مروی ہے کہ حدیث یعنی ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور کوئی اور سورت بھی، اور پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ امام کی قراءت اسے کافی ہے، اس سے مراد الحمد کے علاوہ قراءت ہے۔ واللہ اعلم۔ مترجم: یہ مسئلہ اور جگہ نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی خاص مسئلے پر حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ ہر نماز میں خواہ اس میں قراءت اونچی پڑھی جاتی ہو یا آہستہ، مقتدیوں پر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ واللہ اعلم۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت فرض نماز کے بارے میں ہے۔ طلحہ کا بیان ہے کہ عبید بن عمر اور عطا بن ابی رباح کو میں نے دیکھا کہ واعظ کہہ رہا تھا اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا تم اس واعظ کو نہیں سنتے اور وعید کے قابل ہو رہے ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے پھر یہی کہا، انہوں نے پھر میری طرف دیکھا اور پھر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے پھر یہی کہا، انہوں نے پھر میری طرف دیکھا اور پھر اپنی باتوں میں لگ گئے۔ میں نے پھر تیسری مرتبہ ان سے یہی کہا۔ تیسری بار انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا یہ نماز کے بارے میں ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں نماز کے سوا جب کوئی پڑھ رہا ہو تو کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور بھی بہت سے بزرگوں کا فرمان ہے کہ مراد اس سے نماز ہے۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ یہ آیت نماز اور جمعہ کے خطبے کے بارے میں ہے۔ حضرت عطا سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حسن فرماتے ہیں نماز میں اور ذکر کے وقت۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں بقرہ عید اور میٹھی عید اور جمعہ کے دن اور جن نمازوں میں امام اونچی قراءت پڑھے۔ ابن جریر کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ مراد اس سے نماز میں اور خطبے میں چپ رہنا ہے، جیسے کہ حکم ہوا ہے امام کے پیچھے خطبے کی حالت میں چپ رہو۔ مجاہد نے اسے مکروہ سمجھا کہ جب امام خوف کی آیت یا رحمت کی آیت تلاوت کرے تو اس کے پیچھے سے کوئی شخص کچھ کہے، بلکہ خاموشی کے لیے کہا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی خوف کی آیت سے گزرتے تو پناہ مانگتے،
اور جب کبھی کسی رحمت کے بیان والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے سوال کرتے۔ مترجم: حضرت حسن فرماتے ہیں جب تو قرآن سننے بیٹھے تو اس کے احترام میں خاموش رہا کر۔ مسند احمد میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص کان لگا کر کتاب اللہ کی کسی آیت کو سنے تو اس کے لیے کثرت سے بڑھنے والی نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر اسے پڑھے تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ جو تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے، اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ کی یاد بکثرت کرو مگر خاموشی سے۔ اللہ تعالی حکم فرماتا ہے کہ صبح شام اس کی بکثرت یاد کر۔ یہاں بھی یہ فرمایا اور جگہ بھی ہے آیت، یعنی اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیا کرو سورج طلوع اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یہ آیت مکیہ ہے اور یہ حکم معراج سے پہلے کا ہے۔ غدو کہتے ہیں دن کے ابتدائی حصے کو، اصال جمع ہے اصیل کی، جیسے کہ ایمان جمع ہے یمین کی۔ حکم دیا کہ رغبت، لالچ اور ڈر خوف کے ساتھ اللہ کی یاد اپنے دل میں اپنی زبان سے کرتے رہو، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے مستحب یہی ہے کہ پکار کے ساتھ اللہ کی یاد اپنے دل میں اپنی زبان سے کرتے رہو، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے مستحب یہی ہے کہ پکار کے ساتھ اور چلا چلا کر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے جب حضور سے سوال کیا کہ کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی چپکے کر لیا ہے کہ ہم پکارتے دیں، تو اللہ تو یعنی سے میری بابت ثابت دے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ لوگوں نے ایک سفر میں با آواز بلند دعائیں کرنی شروع کی تو آپ نے فرمایا، لوگو اپنی جانوں پر ترس کھاؤ، تم کسی بہرے کو یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکارتے ہو وہ تو بہت ہی پست آواز سننے والا اور بہت ہی قریب ہے، تمہاری سواری کی گردن جتنی تم سے قریب ہے
اس سے بھی زیادہ وہ تم سے نزدیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مراد اس آیت سے بھی وہی ہو جو آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ سے ہے۔ مشرکین قرآن سن کر قرآن کو جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خود اللہ تعالی کو گالیاں دینے لگتے تو اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ نہ تو آپ اس قدر بلند آواز سے پڑھیں کہ مشرکین چڑھ کر بکنے جھکنے لگیں، نہ اس قدر پست آواز سے پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ ڈھونڈ نکالیں، یعنی نہ بہت بلند نہ بہت آہستہ۔ یہاں بھی فرمایا کہ بہت بلند آواز سے نہ ہو اور غافل نہ بننا۔ امام ابن جریر اور ان سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے فرمایا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اوپر کی آیت کے سننے والے کو جو خاموشی کا حکم تھا اسی کو دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر اپنی زبان سے اپنے دل میں کیا کرو، لیکن یہ بعید ہے اور انصاف کے منافی ہے جس کا حکم فرمایا گیا ہے، اور یہ کہ مراد اس سے یا تو نماز میں ہے یا نماز اور خطبے میں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس وقت خاموشی بنسبت ذکر ربانی کے افضل ہے، خواہ وہ پوشیدہ ہو خواہ ظاہر۔ پس ان دونوں کی مطابقت نہیں کی گئی، پس مراد اس سے بندوں کو صبح شام ذکر کی کثرت کی رغبت دلانا ہے تاکہ وہ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ان دونوں بزرگوں کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کا بھی یہی فرمان ہے، تفسیر بیضاوی وغیرہ میں بھی یہی ہے۔ دونوں آیتوں کے ظاہری ربط کا تقاضا بھی یہی ہے، واللہ اعلم۔ اسی لیے فرشتوں کی تعریف بیان ہوئی کہ وہ رات دن اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، بالکل تھکتے نہیں۔ پس فرماتا ہے کہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ان کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کثرت عبادت و اطاعت میں ان کی اقتداء کی جائے۔ اسی لیے ہمارے لیے بھی شریعت نے سجدہ مقرر کیا، فرشتے بھی سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، تم اسی طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جیسے کہ فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں باندھتے ہیں کہ وہ پہلے اول صف کو پورا کرتے ہیں اور صفوں میں ذرا سی بھی گنجائش اور جگہ باقی نہیں چھوڑتے۔ اس آیت پر اجماع کے ساتھ سجدہ واجب ہے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ قرآن میں تلاوت کا پہلا سجدہ یہی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو سجدے کی آیتوں میں سے گنا۔ الحمدللہ سورۃ اعراف کی تفسیر ختم ہوئی۔